سخاء والوفاة خلى يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاة خلى يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد وصل وسهل ما قد تأوى يا ربي صل على محمد وصل وسهل ما قد تأوى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
بالكامل والشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا سن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموضع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم بالبث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وبروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم اشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه بعلوي بجاه بعلوي
حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا دارم يا دارم يا دارم يا دارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله صرفنا ولي صرفنا ولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا دارم يا دارم يا دارم يا دارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المحضر والعذروس المحضر والعذروس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا دارم يا دارم يا دارم يا دارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله الحدث الأقطاس الحدث الأقطاس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا دارم يا دارم يا دارم يا دارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وهم ذرية النبي وهم ذرية النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا دارم يا دارم يا دارم يا دارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه شيخنا بجاه شيخنا شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا دارم يا دارم اللهم صل عليه يا دارم يا دارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وجميع الولي وجميع الولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا دارم يا دارم يا دارم يا دارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح يمسي في سرور وابتهاج بقرب ذور إشراك هذا السراج والعيون متشوبة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة معلنة بكمال مشارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متطبقة في عطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بل تنكره في البطون والظهور فعصر الله في الوجود بجد التكريم وبسط في العالم الكبير ما جد التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
فحين قرب عن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب أنظار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كامنا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ حق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على غدوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من لذا والشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه. مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا. النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس. النصارى والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه. مرحبا الله صل عليه يا رسول الله. مرحبا يا مرحبا يا
نسعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا يا مرحبا وبجاني يا إلهي مرحبا جد ومان بكل مقصد مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا واهدنا نجا سبيلي يا الله كيف نزعان ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله ريجي ولغير رمضان يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي الله ببركة آل محمد يا الله والسلام المستمر يا الله كل حين يا تجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله أزكى صلاتي وسلامي لله صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا دربه إلى السماء مؤميا بذلك رب إلى أن له شربا على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة أولد ذلك لشرفه عند الله عين القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم زار من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب
وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي مسلم سمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم البست وأجعته فلا سبا غسيتني ظلمة ورعب وقشعررة أن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. أسبر ذلك عني ثم عودني الرعب وظلمة وقشعررة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال هدفت أثر الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر آيات البينات فيما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن يدي بكل حين درعا وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. الله صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا. الخلق سن عبد المتوي على المعنى الجزيل إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والمع سنة أخلاق الهيبة القوية التي ترد منها بر إسراق من البرية. وبالنشط به تعطت تلك المنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا مطلق عن زين الوجود صلى الله عليه. أجمعت بوصف الحبيب وشانه والعلا في مجده ومكانه. أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت عن نجم سهام عنانه. وقد انبسط بتدوين ما أفاد علم وقوام عمود النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبداية يسر ختمه كما يسر التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على نور الذي أرج السماء. الله سلام عليك يا
جاد سليمان بالوصال لتقرما فسر سرور فسر سرور إلى الفؤاد وخيما صلوا على نور الذي أرج السماء يا حسن ما جالت بي في وصلها أهلا بواس أهلا بوصل فين لفين الدول مونا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم في جنة مشقني من وصلها إلا لقاء الحب في الحب فيها غيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم فمتى أراها نثيما لترابها يا ليتني للضرب ذلك ألثما شوقي إلى دار الحبيب
حل فيه قد حل فيها غير عبد قد سما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من غلى عليه وسلم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا ويكتب عمل في أعمال المقبولة وتوجهي بتوجهة الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ضابرة وعلى باب عزتي تحط الهل فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوز إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وعصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشرب جهات أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية القوم في جميع أطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وشور واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دينا واغفر للمذنبين وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي واجعلنا يا ربي
من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصلك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله يغفر ذنوبنا ويكشف كروبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويجعلنا معانين في جميع أمورنا بلا عناء ولا تعب ولا أذى ولا محنة ولا فتنة بجاه شفيع الأمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal qahti wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam. Samsud duha badrud duja nurul huda misbahiz zalam. Abil Qasim sayyidil kaunain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin,
yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, itrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak hendak membersihkan noda dan dosa dari kalian wahai keluarga Nabi, dan hendak mensucikan kalian sesuci-sucinya. Wa qala aidan qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Dan Allah juga berfirman, katakanlah wahai kekasihku wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, ujar Nabi, aku kada minta upah apa-apa. Nabi ini membawa iman dan Islam kepada kita ini. Nabi ini berjuang siang dan malam, dicaci maki, dimusuhi, bahkan Nabi ini berulang kali hendak dibunuh. Semua pengorbananku itu, ujar Nabi, aku kada minta upah apa-apa kecuali kalian berkasih sayang kepada keluargaku. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama para habaib. Ini ada Habib Husin, Muhsin, Barakbah. Mana lagi Habibnya? Ini ulun sorang ya kan, Habib Naufal bin Syahab. Dan juga para tuan guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, kan? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini, ya kan? Bergembira, memperingati, membesarkan, memuliakan, menta'zimkan hari kelahiran junjungan kita, pemimpin kita fid dunya wal akhirah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib pian gembira menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena apa? Ini karunia Allah yang sangat besar, nikmat Allah yang sangat besar, yaitu Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyenang kada himung waktu kelahiran Nabi ini sih, kong aja makhluknya ngarannya iblis. Iblis itu kada himung Nabi lahir. Kenapa? Ketika dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iblis itu teriak, iblis itu menjerit nang orang kesakitan. Ditanyakan kepada iblis, kenapa kamu wahai iblis teriak menjerit seperti orang yang sakit? Ujar iblis, telah lahir musuh terbesarku. Ya kan? Karena menganggap Nabi Muhammad itu musuh terbesarnya. Ya kan? Karena Rasulullah itu misinya menyelamatkan kita, sedangkan iblis ini hendak membawa manusia ke neraka jahanam. Nah, jadi karunia Rasulullah ini belum diutus, belum dilahirkan, itu namanya sudah disebut di mana-mana. Karena ada manusia itu belum mengolah sejarah tuh ngarannya sudah disebut di mana-mana tuh, kada ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya disebut di mana-mana. Bahkan nama Rasul itu tertulis di pintu-pintu surga. Bahkan sebelum Allah ciptakan segala sesuatu ini, Allah ciptakan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ketika itu datang Jabir, ya kan? Akhbirni ya Rasulullah an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ya kan? Jadi sahabat Nabi bernama Jabir datang kepada Rasulullah. Akhbirni ya Rasulullah, kabarkan kepada ulun ya Rasulullah tentang sesuatu yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Allah menciptakan nur nabimu, ya kan, dari nurnya Allah sebelum segala sesuatu. Bahkan disebutkan di Maulid Simtud Duror ini yang dikarang oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, min sulbi Adama wa Nuhin wa Ibrahim hatta awsalathu yadul ilmil qadim ila man khassasathu bi takrimi abihil karim Abdullah bin Abdul Muttalib dzil gadril azim. Di situ disebutkan ketika Nabi Adam ini mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam riwayat disebutkan kemanapun Nabi Adam ini bergerak,
jalan. Nabi Adam kemanapun bergerak, itu malaikat itu selalu mengumpati Nabi Adam. Kenapa? Karena para malaikat ini terpesona akan keindahan nur yang dikandung oleh Nabi Adam di sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Min sulbi Adama wa Nuhin wa Ibrahim. Nur itu berpindah-pindah dari sulbinya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh sampai kepada yang mulia ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pian disebutkan di dalam riwayat Sayyidina Abdullah ini, abahnya Rasulullah ini, ketika mengandung Nur Rasulullah itu, ketika ayahnya Rasulullah ini menikah dengan ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bebinian-bebinian ini banyak banget mati takajud. Karena artinya mengharapkan, karena terpesona akan ketampanan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya kan? Banyak nama mati takajud disebutkan di dalam riwayat. Jadi kalau pian mendengar ketampanan Nabi Yusuf itu luar biasa, sampai wanita itu menghiris-hiris jarinya, ya kan, itu hanya kadang-kadang seberapa dibandingkan ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ketampanan hakiki Rasulullah itu dinampakkan Allah di muka bumi ini, maka disebutkan oleh ulama, maka para wanita ini akan merobek jantungnya atau akan menghiris-hiris hatinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Luar biasa, kita punya nabi ini luar biasa. Dan sebelum segala sesuatu Allah ciptakan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca daripada Maulid Al-Habsyi, Maulid Simtud Duror. Alhamdulillah pada malam hari ini juga disebutkan, yang mana Al-Habib Ali menyebutkan masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Ujar Habib Ali tidak ada perkumpulan yang dapat menghilangkan kegelisahan, yang dapat menghilangkan kegalauan, kecuali di situ perkumpulan yang dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Za waqat taubatak yal 'asi idza batatub. Ujar Habib Ali inilah waktumu bertaubat wahai orang-orang ahli maksiat jika kalian ingin bertaubat. Za waqat aubatak ya syarid idza bata'ub. Dilanjutkan oleh Habib Ali Sahibul Maulid, inilah waktumu kembali kepada rahmat Allah wahai orang-orang yang lari dari rahmat Allah. Za jma' la syaktagfir bihi jami'uz dzunub. Dan inilah ujar Sidin perkumpulan, dengan perkumpulan ini tidak diragukan lagi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah baca maulid, ya kan. Dan diantara keistimewaan Maulid Simtud Duror ini luar biasa. Jadi semua maulid itu bagus, ya kan, semua mempunyai khususiyah. Nah, diantaranya keistimewaan Maulid Al-Habib Ali ini ujar Al-Habib Ali Sohibul Maulid, amunnya ada nih orang nang pembabal kekanakan nang pinanang kalau tapi masuk dilajari bahasa kita pembabal ya Allah, maka ujar Sidin uktub, tulis maulidku ini disalin, atau ujar Sidin dihafalkan, atau ujar Habib Ali dijadikan wiridnya, maka orang nang pembabal dia akan dibukakan futuh, artinya mudah menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang nang mengistiqomah akan menjadikan wiridnya Maulid Simtud Duror ini ujar Habib Ali, maka akan dinampakkan pada diri orang tersebut sir Rasulullah sallallahu, rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Al Habib Ali aku ujar Sidin nang menulis maulid ini dan aku nang mendiktenya. Ketika maulid ini dibacakan di hadapanku, Josidin, maka terbukalah pintu yang menghubungkan antara aku dengan datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara keistimewaan Maulid Simtud Duror. Banyak lagi keistimewaannya. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan itu bergembiralah kalian. Jadi kita nih gembira, bahagia, ya kan, menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, fadl di situ adalah ilmu, ya kan, dengan ilmunya Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmati,
rahmat di situ adalah wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat seikungan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Kita berkumpul kayak ini, perkumpulan maulid, memperingati maulid semacam ini apa? Di samping kita mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak sholawat. Juga tujuan utama kita mengadakan acara-acara semacam ini adalah supaya menambah-nambah mahabbah kita, menambah-nambah cinta kita, menambah-nambah kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pian hendak tahu letak kesempurnaan, kadar kesempurnaan iman kita ini tergantung bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah. Sempurna kadar imannya seseorang itu tergantung bagaimana besar kadarnya cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Sayyidina Umar berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalan Sayyidina Umar lawan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah ini memegang tangannya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ini bahasa kita tuh himung luar biasa karena tangannya dipegang oleh Rasulullah. Ini orang yang mulia, ya kan? Maka spontan saking himungnya Sayyidina Umar ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," ujar Sayyidina Umar, "sungguh ya Rasulullah di muka bumi ini kadada yang lebih ulun cintai melebihi pian. Ulun cinta lawan pian ini melebihi cinta ulun kepada harta ulun, cinta ulun kepada istri ulun, kepada anak-anak ulun, kepada orang tua ulun. Akan tetapi ya Rasulullah kada melebihi diri ulun sendiri." Jadi ujar Sayyidina Umar kada melebihi dirinya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, "Wallahi nafsi biyadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Demi Allah ya Umar, yang jiwaku berada di dalam genggamannya, ujar Nabi, kada sempurna iman seseorang di antara kalian, atau tuh ada yang menafsirkan juga kada beriman seseorang di antara kalian sebelum ujar Nabi apa? Aku dicintainya melebihi kedua orang tuanya, melebihi anak-anaknya, bahkan melebihi manusia seluruhnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga itu menegaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Di situ Allah menyatakan apa? Katakanlah, jikalau ayah-ayah kalian, abah-abah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian atau suami-suami kalian, keluarga kalian, wa amwalu iqtarabtumuha, harta benda yang kalian kumpulkan, wa tijaratun tahsawna kasadaha, perdagangan yang kalian takutkan akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah kalian atau tempat-tempat tinggal kalian, ahabba ilaikum minallah wa rasulihi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah datangnya perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah la yahdil qaumal fasikin, dan Allah kadang memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini Allah pertegas bagaimana artinya kita ini diwajibkan mencintai Nabi itu melebihi apapun. Kalau pian adalah hendak tahu ukuran kita nih, nang kayak apa cinta kita nih non Rasulullah, pian baca sejarahnya para sahabat Nabi, baca sejarahnya orang-orang soleh, ya kan? Tadi dinyatakan nih di gosok terakhir kan, bagaimana Habib Ali, apa Ustaz Rizkon tadi apa, fi jannatin masyaqani, ya, min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Jul Habib Ali apa, bagaimana kerinduan mereka, cinta mereka kepada Rasulullah, sampai-sampai Habib Ali menyatakan apa, aku ujar sidin merindukan surga,
Tapi bukan karena kenikmatan yang ada di surga, bukan karena bidadarinya nang bungas-bungas, nang cantik-cantik, nang langkar-langkar ada. Bukan karena di surga itu artinya emas dan perak bertaburan, berlian itu bertaburan seperti batu-batu biasa kada. Bukan makanannya yang lezat-lezat kada. Bukan semua itu, ujar Habib Ali, aku ini rindu kepada surga, akan tetapi aku merindukan surga karena karena di surga itu bersemayam kekasihku Rasulullah sallallahu. Karena Rasulullahnya aja sidin hendak rindu kepada surga. Ini cintanya Habib Ali, cintanya orang-orang soleh, para aulia kepada Rasul itu luar biasa. Baca sejarah sahabat Nabi, bagaimana cintanya mereka kepada Rasulullah. Itu hanya tahu kita nih nang kayak bau ukuran kita nih, ya kan? Kita nih Rabbi famfa'na bi barakatihim, lagi mengharap berkah dari mereka aja lagi. Pian bicara ilmu sudah jauh benar kita ini, bicara amal jauh. Ya Allah, bicara jihad kada ada lagi perang nih bina. Ya Allah, kecuali ke anu sana. Tulak. Palestina lah. Nah, artinya kita mau ukur diri kita ini nah. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah. Para sahabat Nabi itu pian. Sahabat-sahabat Nabi ini jangankan harta, ya kan? Jangankan tenaga, itu nyawa, ini penyawaan ini murah bagi sahabat Nabi itu untuk Allah dan Rasulnya. Ketika Rasul umumkan jihad, sahabat itu berabut, ana ya Rasulullah, nang kada umpat beperang tuh sedih pian. Amun kita wah ini kira-kira ya Allah, nang kada umpat himung kira-kira, ini urusan mati mereka artinya berlomba-lomba. Ini kecintaan sahabat Nabi ini luar biasa, kada main-main. Makanya disebutkan oleh Habib Ali Sohibul Maulid apa? Taswiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Ada orang-orang yang rindu kepada Rasulullah itu, kerinduannya luar biasa. Dan di dalam bahasa Arab itu ada ngarannya mahabbah, cinta. Ada yang ngarannya isyik. Isyik itu adalah cinta juga, akan tetapi cintanya itu setiap saat, setiap waktu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Bahkan orang itu sampai tergila-gila dengan orang yang dicintainya. Itu namanya isyik, disebutkan Habib Ali. Taswiqan lisami'in. Ada orang-orang rindu yang luar biasa Rasulullah itu. Min khawasil mu'minin, tapi kada seberatan orang yang bisa kayak itu. Min khawasil mu'minin, daripada golongan khusus orang-orang yang beriman. Nanti orang-orang khusus aja nang rindu lawan Nabi luar biasa tuh, ya kan? Nah makanya di antaranya kita tuh baca sejarah para sahabat, nang kayak apa cintanya sahabat tuh. Di zaman awal-awal Islam ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid ibnu Sisinah, ya kan? Zaid ibnu Sisinah ini disiksa oleh Abu Sufyan, CS, CS lah dan kawan-kawan. Nah, jadi Abu Sufyan ini di awal-awal Islam itu, Abu Sufyan ini memang disebutkan dalam sejarah itu kan ini beriman juga masuk Islam, tapi di akhir, di ketika Fathul Mekkah. Nah di awal-awal itu Abu Sufyan ini orang nang artinya nang paling cangkal memusuhi perjuangan Nabi SAW, bahkan menyiksa tadi, yaitu diantaranya Zaid ibnu Sisinah. Disiksa luar biasa siksa. Ujar Abu Sufyan, wahai Zaid ibnu Sisinah, amun ikam hendak selamat, kami hurupakan diri ikam ini lawan kawan ikam yang bernama Muhammad. Ikam kami bebasakan, artinya Nabi Muhammad maksudnya nang di sini. Jadi ujar Zaid ibnu Sisinah, demi Allah wahai Abu Sufyan, aku kada rela, aku kada ridho sehelai rambut Rasulullah itu jatuh atau Rasulullah itu tertusuk duri di rumahnya, aku kada rela. Apalagi ikam suruh Rasulullah di sini berhuruf lawan diriku untuk kalian siksa, demi Allah aku kada rela. Jadi ujar Abu Sufyan, amun nangka itu ikam ini kami bunuh. Silahkan. Oh, sahabat ini ada dengan ketakutan mati kan? Ya, silahkan. Disiksa seketika hendak dibunuh. Zaid ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Maka dari
Ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku kada pernah melihat seseorang mencintai seseorang seperti sahabat-sahabat Nabi mencintai Nabi SAW. Mereka mengutamakan keselamatan Nabi daripada diri mereka sendiri. Bahkan di zaman Rasulullah itu jangankan nang tuha-tuha, nang anum-anum nang ini nah. Itu wani hangit jadi kita bahasa kita wah ini, ya kan? Datang kepada Rasulullah anum-anum ini cintanya kada main-main. Di zaman Nabi itu ada lagi ngarannya Tolha ibnul Barro. Tolha ibnul Barro ini umurnya 15 tahun atau 14 tahun aja. Dalam riwayat disebutkan menyatakan cintanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ujar Tolha, sungguh ulun mencintai pian, ya kan? Dan ulun akan taat apapun perintah pian. Maka ujar Rasul, benarkah dengan ucapanmu wahai Tolha? Benar ya Rasulullah. Maka Tolha ini langsung diuji oleh Nabi SAW. Ujar Rasulullah, amun ikam bujur-bujur cinta lawan aku, idhab faktul abak. Sekarang ikam pergi bunuh abah ikam. Maka gampangnya diuji Nabi disuruh membunuh ayahnya. Akan tetapi Rasulullah ini cuma menguji. Tapi Tolha ini karena cintanya kada main-main, lalu bangkit berdiri melangkah, artinya hendak melaksanakan perintah Nabi SAW. Lalu Nabi ini melihat keseriusan Tolha ini. Jaka bahasa kita dalam hati ujian Nabi ke anaknya mendilihatkan dibunuhnya bujuran kuitanya nih, ya lah mendilihatkan ini selesai nih dibunuhnya bujuran kuitanya nih, ya kan? Maka ujar Rasulullah, ta'alnya Tolha, kemari wahai Tolha, ya kan? Aku ujar Rasulullah diutus menjadi apa? Rahmatan lil alamin. Aku cuma menguji ikam aja sampai di mana cintamu kepadaku. Ternyata engkau benar wahai Tolha. Maka diterima Nabi cintanya Tolha ini. Wah, himong ben luar biasa Tolha ini, cintanya diterima oleh Rasulullah SAW. Namun kita nih himongnya kecuali pebinian nang menerima cinta. Hanya ya Allah rabah waluh. Ya Allah. Namun ini para sahabat tuh cintanya Allah dan Rasulnya nang diutamakan, ya kan? Melebihi segalanya. Maka Tolha ini himong gembira luar biasa. Bahkan disebutkan di dalam riwayat itu apa? Disebutkan di dalam riwayat suatu malam Tolha ini sakit. Pahamlah sakit, enggak ada paham sakit garing. Ya, garing. Bahasa kita tuh kan. Rasulullah ini karena cintanya kepada Tolha, di tengah malam ben, tengah malam nang dingin, sorangan Rasulullah ini mendatangi Tolha ibnul Barro. Bayangkan ben. Orang yang cinta lawan Rasulullah itu kada sia-sia, pasti dibalas oleh Nabi. Jangankan biar manusia membaca maulid apa segala macam, batu aja yang pernah mengucapkan salam lawan Nabi, Nabi masih ingat. Nabi bercerita kepada sahabatnya, dulu aja Nabi ada batu yang mengucapkan salam kepadaku, andakannya di situ, bentuknya aku masih ingat, ujar Nabi. Nah batu, apalagi kita, ya kan, manusia memuji dengan asal bujur-bujur cintanya. Ya kan, hakikatul mahabbah, hakikat cinta yang sesungguhnya. Nah itu yang penting, bukan di apa orang bukan dimuntung aja, ya kan, hakikatul mahabbah. Maka Tolha ini Rasulullah mendatangi di tengah malam. Dan ini diantara akhlak Rasulullah. Makanya disebutkan juga Al Habib Ali apa? Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu orang miskin yang mau undang, Nabi itu lebih semangat. Nah menua ini kadang-kadang ya kada seberatan juga bang, menua orang sugih mau undang ben garing datang. Ya lah, ya kada seberatan juga bang. Kadang-kadang itu nah ada semangat tuh berbeda. Menua orang miskin yang mau undang lebih oh itulah inilah itu. Ya kan, ulun itu terus ulun mulai banjir no sorangan aja ulun nih. Ulun nih Suparman, supir merangkap paman malam ini. Ya kan, karena janji adalah hutang sama saudara Rizkon ini. Ya kan, ada tahu tadi sasat kemana kah pokoknya. Yang penting kita memenuhi janji dulu. Ya kan, nah, karena ini awal ulun masuk sini nih. Jadi apa? Akhlak Nabi itu orang miskin mau undang Nabi itu bersegera datang. Tolha ibnul Barro ini pian bukan anak orang sugih, bukan anak pejabat, miskin harta, dan juga Tolha ini miskin pengakuan. Nang di hatinya ada cuma Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah datang. Ketika Rasulullah sampai di situ, Tolha ini sudah teguring. Maka ada ibunya Tolha, ujar ibunya Tolha, ya Rasulullah, ulun garak ya Rasulullah Tolha, ya kan? Kalau pian hendak papandir ke apakah? Ujar Rasulullah kada usah, biar aja ini istirahat.
Maka Rasulullah ini memandang wajahnya Tolha ibnul Bara. Maka ujar Nabi, wahai ibunya Tolha, pian bersabar. Ujar Nabi, aku melihat bahwasanya Tolha ini umurnya kada lawas lagi. Umurnya kada lawas lagi. Maka ujar Nabi, apabila inya meninggal, segera diurus, segera dimakamkan, dan habari aku, ujar Rasulullah SAW. Maka kada lawas Rasulullah pamit pulang. Setelah beberapa saat Rasulullah bulik, Tolha yang tadinya teguring seakan-akan merasa Rasulullah datang. Nah ini pendengarnya kekuatan cinta, hakikatul mahabbah. Ya guring. Nyala, pernah jatuh cinta lagi kam? Hah, nang kayak apa rasanya? Hah? Mulai tadi pindah kuring-kuring aja. Nang kayak paham bener ya lah. Pernah jatuh cinta kayak Pak? Itu hanya lawan bebinian, seharusnya lawan Rasulullah lebih daripada itu. Ya, itu kan bebinian aja kita inspirasinya apa tuh namanya, imajinasinya lah ke bebinian aja dulu. Nang kayak apa? Warna kerudung aja sama pindah takajut-kajut sudah. Ya Allah, kendaraannya sama takajut-kajut. Nah, inspirasi akan kepada wanita, seharusnya kepada Rasulullah itu lebih daripada itu. Ya kan? Maka Tolha ini ketika bangun langsung menakuni Rasulullah. Ujar Tolha, wahai ibu, tadi adakah Rasulullah ke sini? Benar wahai anakku, ujar ibunya Tolha. Terus apa pesannya Rasulullah, wahai ibu? Ujar Rasulullah, wahai Tolha, bahwasanya umur ikam ini kada lawas lagi. Dan apabila engkau meninggal, segera diurus dan dimakamkan. Dan Rasulullah minta dihabari. Jadi ujar Tolha, enggih boy, laksanakan wasiat Nabi SAW menurun meninggal. Tapi sebuting aja boy, nang jangan dilaksanakan. Apa itu? Jangan dihabari Rasulullah SAW. Nah, bingungnya kuitannya, ya kan? Ini orang luar biasa, amun meninggal apa yang dihadiri oleh Rasulullah itu kan, ya kan? Jadi ujar ibunya Tolha, wahai Tolha, sesungguhnya aku tahu kada ada di muka bumi ini yang paling ikam cintai kecuali Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah minta dihabari engkau melarangku, wahai Tolha? Ternyata biar Tolha ini ada alasan yang kuat. Ujar Tolha, wahai ibu, seandainya Rasulullah itu datang seperti saat ini, nah di tengah malam seperti saat ini Rasulullah datang seorang diri, ya kan? Ulun khawatir Rasulullah itu diganggu oleh orang-orang kafir atau dibunuh oleh orang-orang kafir. Biar aja Rasulullah kada dihabari, Rasulullah aman di rumahnya. Nang dipikirkan Tolha ini keselamatan Nabi SAW. Nah coba kita dihabari orang, misalnya ada Habib nang kasap atau tuan guru, ikam aja seminggu lagi mati. Nang kayak apa? Sampatkah memikirkan orang lain? Memikirkan diri seorang aja lucut. Ya Allah, seminggu aja lagi, ya Allah. Adakah di sini? Atau muha pindah rasa kesamutan tuh kada lawas lagi tuh tanda-tanda ciri-ciri kematian juga, ya kan? Enggak mana tuh deh? Sampai mana tuh deh? Seminggu lagi. Minggu dudi ya pulang sambungannya. Maka apa? Yang lebih apa? Lebih dikhawatirkan itu keselamatan Rasulullah daripada dirinya. Padahal ini dihabarkan di ambang kematiannya. Nang kayak itu juga sahabat-sahabat Nabi nang lain, ya kan? Bagaimana juga Sayyidatuna Khadijah, perjuangan Sayyidatuna Khadijah, zaujatun Nabi, istri kesayangan Nabi, menghabiskan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Kada pernah sini merasa cukup membantu Rasul, kada pernah mengangkat kepalanya di hadapan Nabi. Maksudnya kada pernah membanggakan dirinya, aku sudah habis itu ini, kada pernah. Bahkan Sayyidatuna Khadijah itu selalu merasa kurang dan kurang, merasa belum berbakti kepada Rasulullah SAW. Kayak itu juga Sayyidatuna Fatimah Zahra, bagaimana ahlul bait Nabi, para sahabat Nabi. Sayyidatuna Fatimah Zahra itu menyaksikan perjuangan Rasulullah mulai lagi halus umpat Nabi, ya kan? Ketika Nabi itu dipukul oleh salah seorang orang kafir itu, Nabi itu berdarah. Ujar Sayyidatuna Fatimah Zahra, ya Abah, ada darah di pelipis pian wahai Abah. Maka Rasulullah mengusap darah tadi dengan rida, dengan selendangnya Rasulullah. Sayyidatuna Fatimah ini menyaksikan bagaimana perjuangan Rasulullah. Maka Sayyidatuna Fatimah Zahra ini melihat Rasulullah ini mengusap darah tadi. Ujar Sayyidatuna Fatimah Zahra, wahai Abah, apakah pian takut dengan darah wahai Abah?
Ujar Rasulullah, kada wahai anakku, aku kada takut dengan darah, tapi ujar Nabi, aku takut kalau sampai darah ini menetes ke bumi, maka bumi akan murka, artinya bumi akan menenggelamkan umatku. Maka Rasulullah segera mengusapnya. Bagaimana Sayyidatuna Fatimah menyaksikan perjuangan Nabi, Al-Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mulai lagi halus lahir di Ka'bah, dipelihara oleh Nabi, apa yang dimakankan Nabi dimakankan kepada Sayyidina Ali. Keluar air susu mukjizat dari tangannya Rasulullah untuk Sayyidina Ali, yang sampai-sampai Nabi menyatakan apa? Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Nang kakak ini nah dipadakan orang Syiah juga kadang-kadang. Ya kalau sejarah Imam Ali, sejarah Ahlul Bait, oh hati-hati juga Habibnya Syiah apa segala macam. Seorang nang kada paham sejarah, baca sejarah bujur-bujur. Ya Allah, itu bukan Syiah. Syiah ya Syiah dengan urusannya sendiri. Ya kan, di Bukhari Muslim ada tentang Ahlul Bait ini banyak. Bahkan di Al-Qur'an itu, di Al-Qur'an itu ada satu ayat yang turun khusus kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, kepada Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Mungkin kita rancak aja terbaca ayat itu, tapi kita kada tahu asbabun nuzul ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'amu ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Hafal kala? Nah, banyak aja yang hafal deh. Kada ulun aja bang, ya. Tapi kebanyakan orang kada tahu asbabun nuzulnya ayat ini. Itu dinyatakan apa? Asbabun nuzul ayat ini ketika itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain waktu halus garing. Maka Sayyidina Ali ini bernazar kepada Allah. Bapender lawan istrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri Nabi, kesayangan Nabi SAW. Ujar Sayyidina Ali, wahai istriku Sayyidatuna Fatimah Zahra, apabila kedua orang anak kita ini ampih garing, kita bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa selama 3 hari. Yufuna bin nadri, ya kan? Maka di hari pertama, maka Al-Imam Ali, Sayyidina Ali ini mencari nafkah untuk berbuka puasa, apa becari duit, becari kita bahasa ini, bahasa kita ya Allah becari, bekerja untuk mencari nafkah untuk berbuka puasa. Maka Sidin hanya mendapatkan upah sepotong roti yang cukup ganal. Lalu ujar Sidin ini lumayan 3 hari, ngesan 3 hari artinya kada bagawi untuk membayar nadar. Hanya banyu putih lawan roti. Kadang kayak kita bang buka puasa, bingka ada, ya kan, iwak panggang apa itu ini, ayo Ahlul Bait ini serba kekurangan di zaman itu. Bahkan ujar Nabi, rumah putriku Sayyidatuna Fatimah Zahra itu rancak ada makanan dan mereka berpuasa. Ini akhlak keluarga Nabi SAW, ya kan. Padahal jangan Nabi hendak minta gunung jadi emas atau mata aja, ya kan. Tapi Nabi kadang mementingkan dunia, ya kan. Kadang mementingkan artinya urusan keluarganya, akan tetapi menyampaikan dakwah risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari pertama ketika mereka hendak berbuka puasa dengan roti dan banyu putih tadi, datang orang miskin. Wa yut'imuna at-ta'amu ala hubbihi miskinan. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin. Ya kan? Kenapa di situ disebutkan hubbihi, makanan itu mereka sukai? Karena kan ada lagi yang lain. Mereka sangat memerlukan itu, tapi mereka berikan kepada orang miskin di hari pertama. Di hari kedua pulang wayatiman, datang pulang orang yatim. Sayyidina Ali yang waktu itu lapar, Sayyidatuna Fatimah Zahra yang waktu itu lapar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih lagi halus lapar, hendak berbuka puasa, memberikan isyarat, berikan saja, maka diberikan. Wa asira, di hari ketiga pulang, datang pulang tawanan perang, diberikan lagi. Bahkan di situ disebutkan apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan tersebut, kami hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami kadang mengharap balasan ataupun ucapan terima kasih dari kalian. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Di situ dinyatakan apa? Kami hanya takut
akan datangnya suatu hari di mana di hari tersebut di mana manusia pada bermuka masam. Maksudnya mereka lebih takut akan datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu ada lagi pinang kurihing pasti muha pina karau berarti pina apa pina wajah-wajah artinya ketakutan ya kan. Di situ disebutkan apa bermuka masam karena dahsyatnya daripada hari kiamat. Nah ini daripada ahlul bait Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, luar biasa perjuangan mereka ini dengan apa? Dengan keringat, darah dan air mata. Maka kita berkumpul semacam ini, kita mengharapkan mudah-mudahan kita ini ditambah-tambah harus mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada ahlul bait Nabi, kepada orang-orang soleh, kepada ulama. Rabbi fanfa'na ya Allah bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini saja, hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamam min kulli sulama ma'mul wa sallallahu zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din ma lutf wal afiyah wa ala niyatina an Allah ta'ala yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatil imtihan bi jahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka bi umazida ya rabbana alhamduka min bagri jalali wa jikrati wa sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amin wa afdali. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin ya al-ba'alawi syafa'ah ya al-ba'alawi syafa'ah ya al-ba'alawi syafa'ah. Kullu kurbatan jalibikum li ahli wilayah kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi ya maulana ya mujib ya hadiran ya ghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allahul muslimina qarib sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.